اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہے حجت الاسلام جناب مولانا حسنین رضوی صاحب قراروی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ٹیلی فون کریں، اور یقیناً یہ لائیو پروگرام نہیں ہے، آپ میسج ٹیلی فون پہ چھوڑتے ہیں، جب بھی بجے بغیر کسی تاخیر کے آپ اپنا سوال درج کرائیے۔ اور اگر ٹیلی فون نہیں لگ رہا ہے تو ہلو 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 کتنی بار بھی آپ کرتے رہیں گے، صرف وقت ضائع ہوگا اور سوال درج نہیں ہو پائے گا، وقت ضائع ہوتا رہے گا، دوسرے سوالات ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسا کچھ کبھی ہو آپ کے ساتھ، برائے مہربانی ڈسکنیکٹ کر کے پھر آپ دوسری بار ٹرائی کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا، الحمدللہ۔ اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں آغا، اور دیکھتے ہیں سوال کہاں سے ہے۔ سر السلام علیکم۔ سر میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ مجھے سر آقائے خامنی صاحب کی مسئلے مسائل چاہیے ہندی میں نے سر بہت جگہ اس کو ڈھونڈا، لیکن مجھے سر یہ مل نہیں پائی۔ پلیز 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 آپ سر میری مدد کریے اور مجھے کسی بھی طرح سے آقائے خامنی صاحب کی ہندی میں مسئلے مسائل بھیج دیجئے، یا مجھے دلوا دیجئے، یا مجھے یہ پتہ کروا دیجئے کہاں سے ملے گی۔ آپ کا بہت 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 شکریہ۔ میرا نام غضنفر علی ہے، میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں، اور میں یہاں ایم یو میں سروس کرتا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سروس کرتا ہوں۔ میں سر یہاں پر اسٹینوگرافر۔ خدا حافظ۔ یہ ہمارے بھائی رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی خامنائی حفظ اللہ تعالی کی ہندی میں مسئلے مسائل کی کتاب چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں دہلی میں کلچر ہاؤس میں جی ولایت فاؤنڈیشن، جی اور اس کا بہت ہی مختصر ایڈریس ہے 18 تلک مارگ، نیو دہلی۔ 18 تلک مارگ، نیو دہلی۔ یہ وہاں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو کتاب مل جائے گی۔ جہاں تک کہ اردو زبان کا تعلق ہے تو یہ آپ کو رہبر معظم کی جو مسئلے مسائل کی کتاب ہے چینل ون پہ دستیاب ہے، آپ یہاں فون کیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر عباس ہے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام مہدی آخر الزمان کتنے سال کے تھے جب وہاں پہ گئے تھے؟ پھر وہاں سے ریٹرن آئے تھے تو کتنا سال ہوا اب ملا کے؟ فرسٹ ٹائم جب آئے تھے تو کتنا سال ہوا تھا، جب پھر دوبارہ گئے تو اب تک اس وقت سے لے کے اب تک کتنا سال ہوا ہے؟ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ غیبت کے وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی اور اب کیا ہے؟ دیکھیں، جب غیبت صغریٰ ہوئی ہے جی تو آپ کی عمر 5 سال، 5 سال تھی جی، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 255 جی ہجری میں ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 255 ہجری سے لے کر کے اب تک، یعنی 1440 ہجری تک جی جو عمر ممکن ہے، جو مثلا کیلکولیشن ہے، وہی امام کی عمر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں بلان سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد ابراہیم ہے۔ السلام علیکم۔ میرا کوشچن ہے کہ کارٹون دیکھنا گناہ ہے کیا؟ خدا حافظ۔ بیٹا آپ کا سوال تو انشاءاللہ آگاہ کی خدمت پیش کریں گے، لیکن آپ کے لیے خاص طور سے اور تمام ناظرین جو نئے جڑے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے، برائے مہربانی ٹی وی کو اور دوسرے جو ڈسٹربنسز ہے اس کو میوٹ کرنے کی، ختم کرنے کی، کم کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ سوال ہم تک پہنچ سکے۔ آگا ہمارا یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ کارٹون دیکھنا اسلام میں کیا جائز ہے؟ دیکھیں، کارٹون جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جی تو اس سے کئی قسم کے کارٹون سامنے آتے ہیں۔ جی کچھ کارٹون وہ ہوتے ہیں جو مذہب کے خلاف پیغام دیتے ہیں، جی کچھ کارٹون وہ ہوتے ہیں جو سماجی بیماریوں کو اپنے ساتھ لیے ہوتے ہیں، جی جس میں جنسی اختلاط کو بھی اس کو کہتے ہیں نمایاں کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ کارٹون ایسے ہوتے ہیں جس میں بچوں کو بہلانے کے لیے اور صحت مند تفریح کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے کارٹون ہیں جس میں صحت مند تفریح کو مد نظر رکھا گیا ہے تو کوئی مشکل
نہیں ہے. البتہ دیکھنے کی بھی مقدار اتنی ہی ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو. لیکن وہ کارٹون کہ جس میں مثلاً لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، مثلاً جنسیات کو نمایاں کیا گیا ہے، یا مثلاً ایسے مکالمے ہیں کہ جو ضد مذہب اور ضد دین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں، میرا نام محمد طیب ہے، میں میسور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ لون کے اوپر پیسہ لیتے ہیں، چاہے گاڑی کے لیے، چاہے مکان کے لیے یا دوسرے کام کے لیے، تو وہ تو بیاج ہو جاتا ہے. تو کیا اس کے ایسے لون کے اوپر اور پھر ہم لوگ حج کو جاتے ہیں، نماز پڑھتے، سب کا کیا عبادت قبول ہوتی ہے؟ یہ سوال میرا ہے. اکثر لوگ لون لے لیتے ہیں الگ الگ آئٹم پہ، گاڑی پر، مکان پر اور دوسری چیز پر، تو وہ تو بیاج چالو ہو گیا. تو کیا اس کے بعد اس کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ السلام علیکم. چونکہ معاملہ لون لینے کا ہے، لہذا لون لینے والا جب دے گا تو سود سمیت دے گا. اور اسلام میں بعض مواقع ایسے ہیں جس میں سود لینا تو جائز ہے، لیکن دینا کسی بھی مرحلے میں جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کی اپنی زندگی کے لیے یہ لون کتنا ضروری ہے. اگر زندگی کے مراحل جو ہیں وہ ڈیپینڈ ہیں اس کے اوپر کہ بغیر لون لیے ہوئے کام نہیں چل سکتا ہے، تو اس نیت کے ساتھ لون لیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کا سود نہیں دیں گے، ولو یہ کہ بینک اپنے ذرائع کے استعمال سے ہم سے وصول کر لے گا، لیکن ہماری نیت سود نہ دینے کی ہو تو ہم لے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے کاروبار میں مزید رونق کے لیے اور اس کے اضافے کے لیے لے رہے ہیں تو احتیاط کرنا چاہیے. ایسے موقع کے لیے مثلا سود آدمی نہ لے تو بہتر ہے، لون نہ لے. ہاں، یعنی لون نہ لے تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام خاتم حسین ہے، کارگل سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام کیوں ہے؟ شکریہ. یہ سوال بھی مکمل نہیں ہے. ہر طرح کی موسیقی اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن جو عام طور سے موسیقی ہے، دیکھیں خداوند عالم نے جو چیز واجب کی ہے وہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور جسے حرام کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص کا پہلو بے شک یقیناً پایا جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے خداوند عالم نے محرمات ہمارے لیے لازم قرار دی ہیں. جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے، ماہرین کا خیال ہے لیکن موسیقی کے اثرات ذہن کے ارتعاشات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور جنون کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں ڈی جے وغیرہ بجتا ہے تو یہ ہر آدمی کے اوپر ایک الگ طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. کہیں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کہیں ذہنی طور پہ خلفشار ہوتا ہے. تو اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ ہر موسیقی حرام نہیں ہے. وہ موسیقی کہ جو جس کو کہتے ہیں لہب و لعب سے تعلق رکھتی ہے، ناچ گانے سے تعلق رکھتی ہے، فحشا اور منکرات کے ذیل میں شمار ہوتی ہے، اس کو حرام کیا گیا ہے، شریعت نے اسے حرام کیا ہے. لیکن جیسے خبر کے درمیان میں مثلا متوجہ کرنے کے لیے یا مثلا جگہ بھرنے کے لیے ایک معمولی سی جس کو کہتے ہیں کہ موسیقی ڈال دیتے ہیں، تو اس کے سننے میں یا اس کے بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم، میں جموں اینڈ کشمیر کرگل سے بول رہا ہے جناب. میرا نام محمد علی ہے جناب. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا لڑکا جو ہے وہ آرمی فوجی میں لداخ سکوڈ میں چلا گیا، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا میرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ہمیشہ میرا جو ہے صبح کا نماز قضا ہو جاتا تو میں عصر کے ساتھ اس کو پڑھ لیتا ہوں، کیا یہ نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ السلام علیکم. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا لڑکا ماشاءاللہ ہندوستانی فوج میں ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ میں اس سے پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ قوم، ملک کی خدمت
یہ واجب کفائی ہے جی اور اس سلسلے میں اقدام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے جی. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اکثر ان کی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ عصر کے وقت پڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ظہر کے وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ جی، اور صبح کی قضا کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، جی پہلی بات تو صبح کی قضا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر قضا ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں، یعنی ظہر کا بھی آپ انتظار نہ کریں اور اس نماز کو پڑھ لیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ تاخیر کرتے ہیں اور عصر کے وقت پڑھتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن تاخیر در تاخیر ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. السلام علیکم، میں ایان خان بول رہا ہوں اور میں اسٹیٹ دھنباد اور سٹی جھارکھنڈ اور سٹی دھنباد سے ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے والد صاحب کے کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ان کا کوئی اپائے بتائیں. یہ تقریباً ہر ایپیسوڈ میں کاروبار میں برکت نہیں ہے، معاشی پریشانی ہے. جی تو اس سلسلے میں 2-3 ایپیسوڈز میں مفصل دعائیں اور جو تعقیبات ہیں وہ بتا دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوال آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ پریشانی عام ہے. جی جی تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں ان کو تاکید کروں گا کہ نماز کو وقت پہ پڑھیں. وقت پہ نماز پڑھنا یعنی نماز میں اول وقت کی پابندی معاش کے اوپر کافی اثر رکھتی بے ہے. شک جی. اور اس کے بعد نماز شب کی پابندی کریں. جی نماز شب بہت زیادہ اثر کرتی ہے انسان کے خیر و برکت کے سلسلے میں. سورہ واقعہ اگر یہ پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے جی تو سورہ واقعہ پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، صلوات کثرت سے پڑھیں. اگر پھر بھی تنگی معاش کا شکار ہیں تو جتنا ممکن ہے صدقہ دیں. بہت بہت شکریہ. آغا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، میں دلی سے بول رہا ہوں کہ جمعے کا صحیح وقت کیا ہے؟ زوال سے لے کے کب تک رہتا ہے؟ دہلی سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جمعے کا وقت زوال سے کس وقت تک رہتا ہے؟ دیکھیں، جیسے ہی زوال ہوتا ہے ویسے ہی عام دنوں میں نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، جی اور جمعے کے دن جمعے کا وقت ہو جاتا ہے. جی فوراً اذان ہونا چاہیے اور بہت زیادہ طولانی خطبے نہیں ہونا چاہیے. تقریباً 1 گھنٹے میں اذان سے لے کر کے نماز کے تمام مراحل تمام ہو جانا چاہیے. جمعے کا یہ وقت ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سلیم حیدر ہے. میرا سوال یہ سیٹ ہوتی ہے ٹوائلٹ کی، کیا اس پہ ٹوائلٹ کرنے کے بعد ہم پاک رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جو انگلش ٹوائلٹ ہوتا ہے، کموڈ جس کو کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے استعمال کرنے کا. جی کوئی چیز بلا وجہ نہیں بنائی گئی ہے اور بعض اوقات لوگوں کے لیے ضروری بھی ہوتی ہے. جی چنانچہ اگر سلیقہ نہیں ہے تو آدمی عام حالات میں اپنے آپ نجس کر لے گا، جی اور اگر سلیقہ ہے تو کموڈ پر بھی بیٹھ کر کے آدمی پاک رہ سکتا ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سے یعنی توجہ کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے. جی جہاں تک پاکیزگی کا تعلق ہے، بہرحال بدن کا ایک مخصوص حصہ تو آپ کو دھونا ہی ہے. جی اور اگر کموڈ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں تو اس بات کا امکان ہے تھوڑا سا کہ نیچے سے نجاست جو ہے مثلا چھلک کے یا اوپر آ کر کے بدن میں لگ جائے، تو تھوڑا سا اور دھو لیجئے، پاک کر لیجئے، اسے پاک کر لیجئے. کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کموڈ پر بیٹھنے کے بعد نہائے، بلکہ کیا نام ہے جس حصے میں نجاست لگی ہے اس حصے کو آپ پاک کر لیجئے. کوئی مشکل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، ہم فرین پروین بول رہے ہیں، ویسٹ بنگال سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لیڈیز لوگ جو پارلر جاتے ہیں اس میں یہ جو آئیبرو پلکنگ کرواتے ہیں، ناخن رکھتے ہیں، کیا ہمارے لیے یہ حرام ہے؟ صحیح اسلام میں کیا حدیث میں کیا امام نے کوئی بھی اس بارے میں ذکر کیے ہیں یا نہیں؟ ہمیں پلیز قرآن اور حدیث سے ہمیں جواب دیجیے گا.
ورنہ ہمارے یہاں سب بولتے ہیں یہ حرام ہے حرام ہے، اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں میرا سوال کا جواب جلد سے جلد ہمیں دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ کہ جو پارلر وغیرہ میں خواتین جاتی ہیں تو کیا جائز ہے؟ دیکھیے لفظ پارلر تو حدیث و قرآن میں نہیں آیا ہے، جی لیکن زینت جی یعنی اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، سجانا، اور یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے آمادہ کرے، بلکہ تاکید ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں ملوث نہ رکھے، بلکہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ جو چیز حرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ زینت کر کے نامحرم کے سامنے نہ آئیں۔ یہ ایسے پارلر میں جائیں جہاں نامحرم ہو؟ اگر نامحرم زینت کر رہا ہے حرام تو ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جی یعنی وہاں جانا ہی غلط ہے۔ لیکن اگر خواتین آپ کے چہرے پہ کام کر رہی ہیں اور آپ کو سجا بنا رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کے سجے ہوئے چہرے کو نامحرم نہ دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس سوال یہ ہے کہ میرا پتا جی کا انتقال ہو گیا ہمارا 10 کلومیٹر دور، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہر شعرات کا حالوں میں ہم نے جانا زیارت کرنے کے لیے جانا ضروری ہے یا اپنا گھر کے سامنے زیارت کرنے سے وہ پورا ہو جائے گا؟ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، خدا غریق رحمت کرے، یہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور قبر دور ہے تو کیا ان کو قبر پہ جانا ضروری ہے یا جہاں ہیں وہیں سے دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی؟ دیکھیں یہ تعلق ہے اس بات کا کہ یہ کون سا ثواب چاہتے ہیں۔ جی ہم والدین کو ٹیلی فون کرتے ہیں جی تو بھی خیریت معلوم ہو جاتی ہے، جی اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں تو بھی خیریت معلوم ہوتی ہے، لیکن ٹیلی فون کرنے میں ان کو وہ لذت یا لطف نہیں ہوتا ہے جو ملاقات میں ہوتا ہے۔ بے شک اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو سر قبر جا کر کے فاتحہ پڑھیں، جی اس لیے کہ قبر پر جا کے فاتحہ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے ملنے کے لیے جی اس کے پاس جائیں۔ جی لیکن اگر وقت نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے تو آپ کہیں سے بھی فاتحہ پڑھ کر کے انہیں راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ السلام علیکم، میری بیٹی کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی، وہ دونوں میں جنسی تعلق نہیں ہے اور میرے داماد کوئی اپنا علاج بھی نہیں کراتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح رہنا گناہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، بتائیے مولانا صاحب میں کیا کروں؟ اور میری بیٹی بولتی ممی تم پریشان نہ ہو، شاید تقدیر میں یہی ہے، لیکن میں بہت فکر مند ہوں اور رات دن میں یہی فکر میں لگی رہتی ہوں کہ میں کیا حل نکالوں، میرے لیے کیا راستہ ہے، کیا کروں میں؟ مولانا صاحب مجھے بتائیے۔ جو حالات انہوں نے بتائے ہیں، ایک بار بھی تعلق نہیں ہوا ہے یا بالکل 2 سال میں تعلق نہیں ہوا ہے، اس سلسلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر شب زفاف ہی پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے اس میں مردانگی نہیں ہے جی تو خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کر دیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ فسخ نہیں کرتی ہیں تو اگر وہ رہنا چاہتی ہیں بغیر زن و شوہر کے تعلق کے بغیر تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، جی لیکن اگر مثلا وہ طلاق لے کر کے دوسرے رشتے سے منسلک ہونا چاہتی ہیں تو ان کو حق ہے، تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لیں جی اور دوسری شادی کر لیں۔ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی میرا نام ہیرا ہے، میں یو پی سے بات کر رہی ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یاسین شریف جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روز نہیں پڑھنا چاہیے، کبھی کبھار پڑھنا چاہیے، تو اگر روز پڑھ لیں تو اس میں کیا مطلب حرج ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یاسین شریف روز نہیں پڑھنا چاہیے، تو ان سے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں پڑھنا کیوں نہیں چاہیے؟ پڑھنا چاہیے؟ جی ہم تو کہتے ہیں روز پڑھنا روز پڑھنا چاہیے، چاہیے، بلکہ تاکید یہ ہے کہ شب و روز پڑھنا چاہیے۔ بے شک جی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں پڑھتا ہے اور مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے، اللہ اکبر، اور اگر رات میں پڑھتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں آپ، ایسی کوئی وجہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے یاسین شریف، قرآن ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں کرناٹک بیجاپور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام نور احمد اتار ہے۔
میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں حافظ مکاری صاحب سے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ایک مؤذن جو ہے ایک مسجد میں 12 سال اگر کنٹینیو 12 سال اگر مؤذن کرتا ہے تو اسے جنت کا مقام ملتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ 12 سال مؤذن اگر ایک مسجد میں اذان دے رہا ہے تو کیا وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے؟ دیکھیں، اذان دینے کا جو منصب ہے، جی، جسے لفظ مؤذن یعنی اذان دینے والا کہا جاتا ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا ہے. بے شک. البتہ میں نے کسی روایت میں 12 سال کی شرط نہیں دیکھی ہے، جی، لیکن اتنا ضرور ملا ہے کہ روز قیامت لمبی گردن والے جی، بعض لوگوں کی شفاعت کریں گے. جی، تو پوچھا گیا کہ یہ لمبی گردن والے کون ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا کہ یہ لمبی گردن والے مؤذن ہیں جی، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اذان دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جن لوگوں کو حق شفاعت حاصل ہے ان میں سے مؤذن بھی ہیں. 12 سال کی کوئی قید نہیں ہے. 12 سال کی کوئی قید ہم نے نہیں دیکھی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، حج کا زمانہ ہے اور حج کے سوالات ہیں، اور ماشاء اللہ وین چینل کی شان ہے کہ ہر موقع پر علماء کرام بہترین اور اطمینان بخش اعتزام کی رہبری میں جواب عنایت فرماتے ہیں. شکریہ. حج میں قربانی کے لیے کیا ہم مسلمان قربانی کا روپیہ حکومت وقت کے نمائندے کو جا کر دیں اور قربانی کروا سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں اعتزام کیا فرماتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ حج کی نیت لفظوں میں ہونی چاہیے یا پھر جیسے دوسری عبادت میں دل میں نیت کرنا کافی ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں. طواف کے وقت صرف دل میں نیت کریں اور شروع ہو جائے، یا پھر کہے کہ طواف خانہ کعبہ کے ساتھ دور کرتا ہوں میں عمرہ تمتع کے لیے واجب قربتاً اللہ، یا پھر صرف دل میں سوچ 18 ارکان میں کافی ہے؟ ہمارے بھائی کے 2 سوالات ہیں کہ حج کے موقع پر اکثر ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ قربانی کا جو پیسہ ہوتا ہے قربانی کیے بغیر وہ حکومت کو وہاں کی دے دیتے ہیں، سعودی حکومت کو. حضرات بھی یہ کر سکتے ہیں؟ اپنے حج کو مکمل کرنے کے لیے قربانی کو یقینی بنانا ضروری ہے. جی. حاجی کو چاہیے کہ وہ خود مینا جائے اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، یا وہ راستہ اختیار کرے کہ جس سے کم اسے یقین ہو جائے جی. کہ ہاں ہمارے پیسے کا جانور خرید کے قربانی کر دیا گیا. اور حکومت کو دے دینا اور اس سے رسید حاصل کر لینے سے قربانی کا متحقق ہونا یقینی نہیں ہے. جی. دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ دیگر جو ہمارے عبادات ہیں اس میں ہم صرف ارادہ کرتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں، لیکن حج کے لیے کیا ارادہ کافی یا زبانی طور سے اس کا دہرانا ضروری ہے؟ اصل میں نیت کا مطلب ہی ہے دل میں جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے اسی کو نیت کہتے ہیں. اس کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے. لیکن چونکہ بعض لوگ وسواسی ہوتے ہیں، جی، وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب تک اپنی زبان سے وہ نیت کو دہرا نہیں لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات 2-3 مرتبہ کہتے ہم نے نیت ہی نہیں کی تھی یا نیت کرنا بھول گئے. لیکن ایک آدمی جو احرام پہن کر کے خانہ کعبہ میں حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ ہم طواف کرنے جا رہے ہیں، تو الگ سے دہرانے کی زبان سے ضرورت نہیں ہے کہ میں حج تمتع حج اسلام کے لیے مثلا عمرہ جس کو کہتے ہیں کہ طواف حج جی، یا طواف عمرہ کر رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، نیت کافی ہے. لیکن اگر کوئی دہرا لیتا ہے زبان سے تو کوئی حرج نہیں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم. سرکار آپ کے درمیان سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ کوئی ایک سب سے بڑا ہوتا ہے جس میں اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے آگے اور پیچھے کوئی اس کے آگے نہیں ہے، نہ سب کوئی کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے. یہ ہم صاف صاف جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر وہ اس
تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ تمام معصومین ائمہ معصومین کی وفات کے بعد ایک مراجع ہونا چاہیے جس کی ساری قوم اس کو پیروی کرے. اب یہ 14-15 مراجع بنا دیے گئے تو آپ نے قوم میں بٹوارا کر دیا, کوئی کسی کی تقلید میں, کوئی کسی کا کر لیتا ہے, کوئی کسی کا کر لیتا ہے, اور ہر ایک کے بیچ میں اختلاف. یہ چیز جس ٹینسی کو دور کرنا چاہیے کہ ایک مراجع کے اوپر پورا اعتماد ہونا چاہیے, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے, اور بہت سوچ سمجھ کے مراجع کا انتخاب ہونا چاہیے. کیا میری اس بات سے متفق ہے یا اس کی وضاحت فرمائیے گا؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے کس نے کہا ہے تقلید کرنے کے لیے؟ آپ اٹھیے, قرآن اٹھائیے, حدیث لیجئے, اور جو علمی اصول ہیں ان کے اعتبار سے استنباط کیجئے. اپنے مسئلے کو خود اجتہاد کر کے حاصل کیجئے, عمل کیجئے. بعد میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے, یا ہم قرآن کو اس طریقے سے نہیں جس کو کہتے سمجھ سکتے, یا حدیث کے ذریعے سے ہم استنباط نہیں کر سکتے. تو پھر ہم ان کے لیے حل تلاش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے آپ ان سے رجوع کر لیجئے. تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ ایک دو نہیں ہیں. خدا کا شکر ہے کہ علم کا دروازہ بند نہیں ہے, اور ہمارے مجتہدین کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے استنباط کر کے دینی مسائل کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ نقص نہیں ہے, شرف ہے ہمارے لیے یقیناً, بے شک, کہ ایک دو نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں. انہوں نے تو 10-15 کی بات کہی ہے, زیادہ ہیں. میں ان کو بتا دوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے کہ جو لوگ اس لائق ہیں کہ جن کی تقلید کی جا سکتی ہے. خود استنباط کیجئے, اجتہاد کیجئے, اور اپنے مسائل کے اوپر عمل کیجئے. لیکن اگر آپ اس سلسلے میں معذور ہیں تو پھر جس کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں یا جس کو زیادہ ثقہ سمجھتے ہیں, یعنی خبرگان کے ذریعے سے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے لے کر کے, جس طریقے سے آپ علاج کے لیے اپنے محلے میں, اپنے شہر میں لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کا یا اس مرض کا کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ بہتر معالج ہے, تو پھر آپ اس سے رجوع کرتے ہیں. تو شہر میں بہت سے ڈاکٹر کا ہونا یہ ڈاکٹروں کا اختلاف نہیں ہے. اسی طریقے سے مجتہدین کا زیادہ ہونا یہ جس کو کہتے ہیں کہ علمی اختلاف ہے, لیکن یہ قوم کا اختلاف اور انتشار نہیں ہے. آپ کو حق حاصل ہے, آپ جس کو چاہیں مثلا جس سے مطمئن ہوتے ہیں آپ اس کی تقلید کیجئے, اس پہ عمل کیجئے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے اور میں مسرا سے بول رہی ہوں. مجھے تکلیف ہے کوئی جسمانی, اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے. کچھ دوائیاں دوائیاں فائدہ نہیں کر رہی ہیں, کوئی بھی کیسی بھی فائدہ نہیں کر رہی. میرے دنوں سے دوائی کھا رہی ہوں, بہت دن ہو گئے دوائی کھاتے کھاتے, تو فائدہ نہیں کر رہی ہے دوائی کیسی بھی. کہتے ہیں نا جب دوائی کام نہ کرے تو دعا کام آتی ہے, تو ہو سکتا ہے دعا کام آ جائے. آپ کا ٹی وی پہ پروگرام دیکھا تو پھر میں نے یہ نمبر لیا اور بات کرنا چاہتی ہوں ان سے. تھوڑی بہت نہیں, بہت زیادہ پریشان ہوں. تھوڑی بہت پریشانی ہوتی تو شاید بھیڑ لیتی, پر پریشانی زیادہ ہے. جی, یہ پہلے تو ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کو جلد شفا حاصل ہو. اور کافی دنوں سے علاج چل رہا ہے بہن کا اور شفا یاب نہیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں کافی دعائیں بتائی گئی ہیں, لیکن یقیناً جب بیمار ہیں, انہوں نے ایپیسوڈ دیکھے نہیں ہوں گے, کوئی دعا بتا دیجیے. میں ان کے لیے عرض کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے میں 23 نمبر کی دعا دعائے عافیت ہے, جو صحت کے لیے بھی ویلڈ ہے. نماز صبح کے بعد اس دعا کا ورد کریں, بہت زیادہ بڑی دعا نہیں ہے, اس کو پڑھیں اور اس کی پابندی کریں, اور جتنا ممکن ہے صدقہ دیں. انشاءاللہ خداوند عالم جلد سے جلد ان کے تمام امراض کو شفا میں تبدیل کریں. الہی آمین. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, فریم بول رہے ہیں, فریم پروین ویسٹ بنگال سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں, ہمیں کچھ مانگنا ہو تو
کب مانگے، کون سے وقت میں مانگے؟ جب قنوت پڑے تب مانگے یا بیٹھ کر مانگے دعا؟ میرا سوال کا ضرور جواب دیجیے گا. السلام علیکم. سوال کو مختصر کر دیں کہ نماز میں قنوت میں دعا مانگیں یا نماز ختم ہونے کے بعد دعا مانگیں، تسبیح کے بعد؟ دیکھیے قنوت بھی دعا ہی ہے جی، یعنی حتیٰ اگر ہم صلوات بھی پڑھتے ہیں تو یہ دعا ہے. یہ بے شک. اور تاکید یہ کی گئی ہے کہ والدین کی مغفرت کے لیے بھی جی اس میں ہونا چاہیے. تو آپ قنوت میں مانگنا چاہیں تو قنوت میں مانگ سکتے ہیں، اور نماز ختم کر کے بطور دعا مانگنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ کو اختیار ہے اور آپ کی ضرورت کے اوپر یہ مبنی ہے، جب چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور ظاہر صاحب، میں آپ کا یہ کہ مسائل زندگی ہر ہفتے دیکھتی ہوں اور ہمارے علم میں کافی اضافہ ہوتا ہے. اللہ وین چینل کو اور ترقی اور کامیابی عطا کرے الہیہ میں. میرا سوال یہ ہے کہ میری لڑکی 10 سال کی ہوئی ہے اور ماہ رمضان سے روزہ پورا کرتی ہے. اس کو انگوٹھا منہ میں لینے کی عادت ہے، بچپن سے ہی عادت ہے. کیا اس کا اثر روزے پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مجھے جلد سے جلد دیجیے. خدا حافظ. ماشاء اللہ ان کی بچی 10 سال کی اب ہے، یعنی بالغ ہے اور روزے پورے رکھتی ماشاء اللہ، لیکن انگوٹھا منہ میں چوسنے کی عادت ہے، تو کیا اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں 10 سال کی لڑکی تو بہت ہی یعنی جس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ جی بڑی ہو گئی، بڑی یقین. اس کو سمجھانا چاہیے اور خود اس کو یعنی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ منہ میں انگوٹھا بچے لیتے ہیں، جی بڑی لڑکیاں نہیں لیتی ہیں. جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اگر انگوٹھا سوکھا منہ میں لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر گیلا ہو گیا ایک دفعہ نکال کے اور پھر دوبارہ لیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر روزے کے اوپر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے ہیں.